نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا۔ انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے۔ محترم حاضرین جمعہ، مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جمعہ کی مناسبت سے جو موضوع متعین کیا گیا ہے، حالت حاضرہ میں مسلمانوں کا کردار۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آئیں، اللہ تعالی ہم تمام کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو حالات یا جن حالات سے مسلمان زندگی گزار رہے ہیں، ان حالات سے تمام لوگ واقف ہیں۔ ایسے حالات کیوں آتے ہیں کسی قوم کے اوپر؟ ایسے حالات کیوں آتے ہیں؟ اس کے وجوہات کیا ہے؟ کہاں پہ غلطی ہوتی ہے؟ کہاں پہ قوم کو سنبھلنا ہوتا ہے؟ انشاءاللہ چند باتیں مختصر انداز میں اس جمعہ کی مناسبت سے پیغام کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج پوری دنیا میں آپ کہیں کا بھی جائزہ لے لے، ہر جگہ آپ کو مسلمان پریشان، مجبور، مقہور نظر آتے ہیں۔ ہر جگہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے۔ جہاں جہاں سے بھی ہم دیکھتے ہیں، وہاں وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مسلمان کسی نہ کسی خطے میں جو ہے بہت ہی مجبور ہے، مقہور ہے، مظلوم ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے دعائے خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارا فریضہ ہے۔ جہاں کہیں پر بھی مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کے عقیدے کی اصلاح فرمائے، ان کے جان اور ان کے مال کی حفاظت فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ شریعت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت کسی قوم کو یا پھر اپنے نیک بندوں کو، جب کہ وہ کچھ ایسے کام کرتے ہیں جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو وہ کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں سب سے بڑی چیز ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا، اس کے فیصلوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا۔ جب بھی تنازع ہو جائے، جب بھی جھگڑا ہو جائے، کوئی بھی معاملہ درپیش آ جائے، تو میری اور آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ قرآن و حدیث اس مسئلے میں کیا کہتی ہے، اور قرآن و حدیث کے مطابق میں فیصلہ مانوں گا۔ من و ان جو ہے، فیصلے ہم قرآن اور حدیث کے مطابق کریں، قرآن کو اپنا فیصل مانیں۔ اور قرآن کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، بہت بڑے الفاظ بیان کیے گئے۔ اللہ نے کہا کہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں،
ہدی للناس، قیامت کی صبح تک آنے والے جتنی بھی انسانیت ہے اس کے لیے ہدایت، راستہ ہے، واضح راستہ ہے۔ اگر وہ قوم چاہتی ہے کہ دنیا کے اندر کامیاب ہو جائے، سرخرو ہو جائے، اپنے دشمنوں پہ غالب ہو جائے، ہدی للناس اللہ نے کہا ہدایت کا راستہ ہے، اسے پڑھتے جائیں، اپنی زندگی ڈھالتے جائیں تو ایک قوم جو ہے اپنے حقیقی مقصد تک پہنچ سکتی ہے۔ ہدی للناس کہا گیا ہے کہ وہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، راستہ ہے۔ چاہے آپ چاہتے ہیں کہ آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو قرآن کو تھامنا ہوگا، قرآن کے مطابق عمل کرنا ہوگا، اور آپ چاہتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہونا ہے، دنیا کے اندر غالب ہونا ہے، یہ قرآن مقدس واحد ہتھیار ہے۔ اگر کوئی قوم اس کو اپناتی ہے، عمل کرتی ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کو تھامنے کی برکت سے اس قوم کو کامیاب کر دیتا ہے۔ اللہ نے ایک اور مقام پہ کہا جو کہ بڑی مشہور آیت کریمہ آپ جانتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہا گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ ڈرنے والوں کے لیے، ایمان رکھنے والوں کے لیے، اللہ کو جاننے والوں کے لیے، مومنوں کے لیے، محبدین کے لیے، توحید والوں کے لیے اس میں سب سے بڑی ہدایت ہے، راستہ ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے تو انہیں قرآن کو تھامنا ہوگا۔ جب یہ قوم قرآن کو تھامنا چھوڑ دی، اس کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دی تو اللہ رب العزت نے اس قوم کے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دیا۔ اسی کئی مثالیں ہمیں تاریخ میں ملتی ہے، میں وہاں پر نہیں جاؤں گا، بس چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر تنہائی میں سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کیوں نازل کیا ہے، کیوں نازل کیا، کس کے لیے نازل کیا ہے؟ کیا میں اور آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ کیا میں اور آپ نے کبھی بھی کسی ایک مسئلے میں، کبھی زندگی میں کبھی ایک مسئلے میں ہم نے قرآن کے کھول کو دیکھا ہے کہ اس مسئلے کا حل میں قرآن سے تلاش کروں گا؟ کوئی بھی معاملہ ہو جائے کہ پہلے قرآن رکھی جائے، قرآن کیا کہتا ہے، میں اپنے تمام کے تمام مسئلے جو ہے قرآن کے مطابق حل کروں گا، قرآن اور حدیث نے جو کہا میں اس کے مطابق عمل کروں گا۔ ہے کوئی مسلمان یہ کہے کہ میں اپنے تمام کے تمام مسئلے، چاہے میرے کاروبار کے ہو، خاندان کے ہو، علاقے کے ہو، کہیں کے بھی کیوں نہ ہو، میں سب سے پہلے فیصلے قرآن کے مطابق کروں گا، کیونکہ اللہ نے قرآن نازل ہی میرے لیے کیا ہے۔ کیا میں نے کبھی قرآن کے مطابق فیصلہ کیا؟ کبھی بات ہو جائے تو میں نے کہا ہے کہ قرآن کے مطابق عمل ہوگا؟ قرآن لے کر آؤ میرے سامنے، حدیث پاک لے کر آؤ میرے سامنے، اگر میرے عمل کے خلاف ہوگی، آپ کی زبان سے نکلنے والا قرآن اور آپ کے زبان سے نکلنے والی احادیث کمپلیٹ بعد میں ہوگی، سب سے پہلے میں اس عمل کو چھوڑ دوں گا۔ ہے کوئی مسلمان کہنے والا؟ بس قرآن مقدس ہے، اللہ کی کتاب ہے، لا ریب فیہ ہے، شک و شبہ نہیں ہے، ہم قرآن کو مانتے ہیں، بس زینت بن چکی ہے میرے اور آپ کے گھروں کی، ہم سارا کا سارا دار و مدار عمل کا جو ہے غیروں کے مطابق کرتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامیاب کرے گا؟ قرآن نازل ہی اسی لیے کیا گیا ہے، ھدی للناس ھدی للمتقین۔ اگر آپ مسلمان ہیں، اللہ کو جاننے والے ہیں، ہدایت ہے، دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو قرآن پڑھو، بزنس میں کامیاب ہونا چاہتے ہو قرآن پڑھو، اپنے اختلافات سے باہر نکلنا چاہتے ہو قرآن پڑھو، دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو قرآن پڑھو، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو قرآن کے مطابق عمل کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس ہمارے پاس قرآن جو ہے جیسے تورات ہے، انجیل ہے، اور اس کے علاوہ صحف ابراہیم و موسیٰ ہے، زبور ہے، ویسے ہی ایک قرآن مجید بھی اللہ کی ایک کتاب بن کے رہ چکی ہے۔ بس مجموعی طور پر جیسا ایمان رکھتے ہیں مسلمان ویسے ہی ایمان رکھتا ہے، جیسے وہ کتابیں ہیں، 4 مشہور کتابیں ہیں، ویسے ہی اسی کے اندر یہ کتاب داخل ہے، بس نہ ہم کو پڑھنا ہے، نہ سمجھنا ہے، نہ اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ پھر سوچتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی مدد ہم پہ نہیں آتی ہے،
مسلمان یہاں پر مر رہے ہیں، مسلمان وہاں پر مر رہے ہیں. آج وہ قوم ہمارے اوپر مسلط ہے جسے پیشاب کرنے کا طریقہ تک نہیں معلوم ہے، کیا ہو گیا ہے، کہاں پہ غلطی ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے کہا کہ ہدی للمتقین، راستہ، ہدایت، اس کو پکڑ لو، عمل کر لو. ہم شریعت اس لیے نازل کیے ہیں، نبی آیا کرتا تھا، نبی کے ساتھ ساتھ کتاب آیا کرتی تھی. اب آپ کے پاس نبی نہیں لیکن نبی کے طریقے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا کلام کتاب مقدس موجود ہے. آپ دونوں کو تھام لو، اس کے مطابق عمل کر لو. صحابہ اکرام کی خوبی جو ہے اسی اعتبار سے بیان کی گئی. کیا تھا صحابہ اکرام کے پاس؟ مکی دور میں ننگے پاؤں ننگے بدن چلنے والے، کوئی ان کا مقام نہیں تھا. اسلام قبول کر لیے، گھر سے نکالے گئے، اس کے بعد مدینہ منتقل ہو گئے، قرآن کے اوپر عمل کیا، نبی کے مطابق عمل کیا. اور آج دیکھو کہ پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل چکا ہے، صرف قرآن مقدس کی وجہ سے، قرآن مقدس کی وجہ سے. اور یہ قرآن اور یہ اسلام جو پھیلا ہے قرآن کے مطابق. ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے اور قرآن کے مطابق عمل نہیں کریں گے، یاد رکھیں آپ دنیا کے سارے ہتھ کنڈے اپنا لے، ساری دنیا چاہ کر بھی آپ کو بچا نہیں سکے گی. کیوں؟ اس لیے اللہ رب العزت نے ہدایت، کامیابی جو ہے قرآن مقدس کے اوپر عمل کرنے پہ رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. حدیث کے بڑے پیارے الفاظ ہیں. اللہ کہتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو ترقی عطا فرماتا ہے، عروج عطا فرماتا ہے، کامیابی عطا فرماتا ہے. کس وجہ سے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، قرآن کے ذریعے سے ترقی ملتی ہے، قرآن کے ذریعے سے کامیابی ملتی ہے، قرآن کے ذریعے سے آپ اپنے دشمن پہ کامیاب ہو جاؤ گے، قرآن کے ذریعے سے پوری دنیا کے آپ خلیفہ بن جاؤ گے، قرآن کے اوپر عمل کرنے کے ذریعے سے آپ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک بہت ہی بڑا کیمیا پیش کیا ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس کے بعد ویضع بہ آخرین. اور بعض قوموں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کرتا ہے، بعض قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہی نافرمان بندوں کو ان کے اوپر مسلط کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، اسی قرآن مقدس کو چھوڑنے کی بنا پر. ظاہر سی بات، رسول کیوں آتے ہیں، کتاب کیوں نازل کی گئی ہے؟ اگر ہم ان کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب جو ہے اپنے لشکر کو لے کر نکل رہے تھے. مکۃ المکرمہ کے پاس سے جو پہاڑی تھے نا، بڑے بڑے پہاڑی تھی، اس کے اوپر سے گزرتے ہوئے نکل رہے تھے. تمام صحابہ ان کے ساتھ موجود تھے، وہ آگے بڑھ رہے تھے. عمر بن خطاب جب اس پہاڑی سے گزر رہے تھے تو نیچے بڑی وادی تھی مکہ کی، یہاں وہاں کی چھوٹے چھوٹے وادیاں تھے. وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور مسلمان پوری فوج آگے نکل گئی. آگے جانے کے بعد ان کو معلوم پڑا کہ عمر بن خطاب ہی نہیں ہے اور عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، لشکر بڑا پریشان ہے، پسینے میں شرابور ہے، سارے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ ٹھہرو، ہم دیکھ کر آتے ہیں کہ عمر بن خطاب کہاں پر چھوٹ گئے. جب واپس آئے تو دیکھتے ہیں پوری پہاڑی نیچے، پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے، نیچے وہاں پہ بستی ہے، وہاں پر حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اتنے غور سے دیکھ رہے تھے گویا کسی فکر کے اندر آپ جو ہے مشغول تھے، بہت ہی فکر کے اندر مشغول تھے. کچھ صحابہ اکرام آئے اور آ کر کہا کہ امیر المومنین آپ یہاں ایسے کیسے ٹھہر گئے؟ پوری فوج جو ہے آپ کا انتظار کرتی ہے اور آپ یہاں پر ٹھہر گئے، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، لشکر بڑا پریشان ہے، آپ چلیے یہاں سے. عمر بن خطاب کے بڑے پیارے الفاظ تھے. کہا کہ اے میرے ساتھیوں، دیکھتے نہیں یہ وہ بستی ہے جہاں پر میں کھیل کر پل کر بڑا ہوا ہوں. میرا باپ خطاب اسی علاقے میں رہا کرتا تھا. دیکھو بستی وہاں پر ہے، یہاں پر میرا بچپنا گزرا ہے. میں اونٹوں کو چرانے کے لیے نکلا کرتا تھا، میرا باپ خطاب بھیجا کرتا تھا. میں دن بھر محنت کرنے کے بعد اونٹ کو واپس لے کر آتا تو اونٹ جو ہے بھوکی ہوا کرتی تھی. گھر میں واپس آنے کے بعد رات میں میرا باپ مجھے مارا کرتا تھا.
کہا کرتا تھا اے عمر تو خطاب کا بیٹا ہے، ایک اونٹنی چرانے کے لائق نہیں ہے، تو زندگی میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد آگے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک دن وہ تھا جہاں پر عمر ایک اونٹنی چرا نہیں پاتا تھا، آج ایک دن یہ ہے ہم وہاں سے منتقل ہوئے، اسلام قبول کیا، توحید کو اپنایا، قرآن کے مطابق عمل کیا، آج دیکھو قرآن کے مطابق عمل کرنے کے بنا پر یہ عمر بن خطاب ایک اونٹ کو چرانے کے لائق نہیں تھا، آج آدھی دنیا کا خلیفہ بن چکا ہے۔ قرآن کے اوپر عمل کرنے کی برکت سے۔ قرآن کتنی بڑی چیز ہے، اللہ کے نبی نے کہہ دیا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو بلندی عطا کرے گا، ترقی عطا کرے گا، دشمنوں پہ غالب عطا کرے گا، اور آپ کو خلافت عطا کرے گا، اور آپ کو دنیا کا مالک بنائے گا جبکہ آپ قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں گے، ورنہ ایسے ہی پٹے جائیں گے، ہلاک و برباد کیے جائیں گے، کوئی آپ کے پاس راہ نہیں ہوگی، کوئی آپ کے پاس ہدایت نہیں ہوگی، کوئی آپ کو گائیڈ کرنے والا نہ ہوگا، تو ہوگا کیا؟ دنیا کے اندر ہلاک و برباد کیے جائیں گے، اور جب قیامت قائم ہو جائے گی، حشر کے میدان میں کھڑے کیے جائیں گے، اور جنت و جہنم قریب کر دی جائے گی، اور تمام کے تمام وہ مسلمان جو قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، قرآن کو نہیں پڑھتے تھے، جب دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں اور جہنم چیخ و چلا رہی ہے، اللہ کے نبی کے بڑے پیارے الفاظ ہوں گے، اللہ نے کہا وقال الرسول یا ربی، اے میرے پروردگار، یہ جتنے یہاں پر لوگ کھڑے ہوئے ہیں حشر کے میدان میں جانتا ہوں یہ میری امتی ہے، لیکن میں ان کے بارے میں سفارش نہیں کروں گا، کیوں؟ انہوں نے اے اللہ میرے جانے کے بعد تیری قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ کیا کر دیا تھا؟ علماء کرام نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن تو ہمارے پاس ہے، کیا مطلب قرآن کو چھوڑ دینا؟ پیٹھ کے کیا مطلب اس کا چھوڑ دینے کا مطلب کیا ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ نمبر 1 قرآن کو نہ پڑھنا، نمبر 2 قرآن کو نہ سننا، نمبر 3 قرآن کے مطابق عمل نہ کرنا، نمبر 4 قرآن کے مطابق اپنے فیصلے نہ کرنا۔ اگر جب یہ قوم اس کو چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر کافروں کو مسلط کرتا ہے، اور قیامت قائم ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی کی سفارش سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن پڑھنے، اس کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے اور آپ کے اندر تکبر ہے نا، تکبر ہے، انا ہے، ہم انا کے پجاری ہیں، ہم کسی کی بات برداشت نہیں کرتے ہیں، کون ہے ہم، کہاں سے آئے ہیں، کیسے پیدا کیے گئے ہیں، میرا اور آپ کا وجود کیا ہے؟ جبکہ قرآن مقدس میرے اور آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو میرا اور آپ کا چہرہ سر تسلیم خم ہونا چاہیے، گردن جھکنی چاہیے، کیونکہ ایک انسان اگر تکبر میں آ جائے، نہ اللہ رسول کو مانتا ہے، نہ اللہ رسول کی مانتا ہے، نہ کسی بڑے کی مانتا ہے، نہ کسی کے مطابق عمل کرتا ہے، انسان کو تکبر لے ڈوبتا ہے۔ لہٰذا انسان اپنی انا میں آ کر جو ہے کبھی قرآن مقدس کا انکار نہ کرے، اور جب بھی فیصلہ کرنا ہو قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا سبب علماء کرام بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں، یہ حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ میں کیا بیان کروں آپ کے سامنے، حالات کیا چل رہے ہیں؟ آپ سب کو مجھ سے بہتر معلوم ہے، آپ سب جانتے ہیں حالات کیسے ہیں، میں کیا کیا باتیں آپ کے سامنے پیش کروں؟ آپ یاد رکھیں قرآن کے اندر کہا گیا ہے وَلَا تَخِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ قرآن کے بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جبکہ جنگ احد میں صحابہ اکرام کی ایک بڑی تعداد ماری گئی۔ میدان احد میں بیٹھ کر صحابہ اکرام اپنی مرہم پٹی کر رہے تھے، کافی افسوس کر رہے تھے، تکلیف میں تھے، اپنے گناہ کا، نافرمانی کا احساس ہو چکا تھا۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ نازل کی گئی اور کہا وَلَا تَخِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، سستی مت کرو، سستی مت کرو، نبی کا فیصلہ آ جانے کے بعد سستی مت کرو، وَلَا تَحْزَنُوا، جو پہنچی ہے تکلیف تم فکر نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم اپنے ایمان کو بڑھاؤ،
اس میدان احد کے بعد جتنے میدان آئیں گے تم کامیاب کیے جائیں گے۔ صحابہ اکرام کامیاب بھی ہوئے، جہاں سے نکالے گئے تھے مکہ فتح کیا گیا، اور آدھی دنیا کے اوپر صحابہ اکرام غالب ہوئے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، وہاں پہ کہا گیا ہے تمہارا ایمان تو ایسا نہیں تھا نا کہ تم مکہ کے اندر بڑے ایمان والے تھے، مدینہ کے اندر آئے، جنگ بدر جیت گئے، بڑے ایمان والے تھے، لیکن آپ جنگ احد میں آنے کے بعد نبی کی نافرمانی کر لیا، اللہ نے آپ کو، آپ کے دشمنوں کو آپ کے اوپر مسلط کیا۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، آپ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمانوں کو پیغام دیا ہے، جب بھی یہ قوم اپنے نبی کی نافرمانی کرے گی ان کو ان کے دشمنوں کے اوپر ان کو مسلط کر دیا جائے گا۔ آئے تھے نا جنگ احد میں پہلے میدان میں جیت گئے، بھاگنے والے صحابہ اکرام کے اوپر مسلط ہوئے، وجہ کیا تھی؟ صرف ایک غلطی تھی، اللہ کے نبی کی چھوٹی موٹی ایک نافرمانی تھی۔ نبی نے کہا کہ آپ وہاں سے مت ہٹنا، چاہے ہمیں ہلاک و برباد کر دیا جائے، چاہے ہم خزانے لوٹ لیں، مال غنیمت کو اپنے حصے میں داخل کر لیں، آپ وہاں سے نہ ہلنا۔ صحابہ اکرام ہل گئے، بھاگنے والی قوم دوبارہ ان کے اوپر مسلط کر دی گئی۔ اللہ نے پیغام دیا جب بھی یہ مسلمان نافرمانی کریں گے ہم اس قوم کے اوپر دشمنوں کو مسلط کر لیں گے۔ کتنی نافرمانی میری اور آپ سے ہوتی ہے، صبح سے لے کے شام تک نافرمانیاں، گھر سے نکلنے کے بعد سے لے کر واپس گھر میں آنے تک صرف نافرمانیاں، نہ چہرے پہ ہمارے کوئی اللہ کے نبی کی نشانی ہے، نہ میرے اور آپ کے اعمال ایسے ہیں، ہماری زبانیں اتنی گندی ہو چکی ہے، کسی کے خلاف بولنا ہم اپنی شان سمجھتے ہیں، کسی کو زیر کرنا، کسی کی بہن بیٹیوں کے خلاف کچھ باتیں کر دینا ہم اپنی شان سمجھتے ہیں۔ میری اور آپ کی زندگی کا ایک بڑا وقت سالوں سال نہ نکالیں، صرف صبح سے لے کر شام تک آپ وقت نکالیں کہ آپ کاؤنٹ کریں کہ میری اور آپ کی زندگی میں 24 گھنٹوں میں کتنے گھنٹے عبادت میں گزر رہے ہیں اور کتنے گھنٹے نافرمانی میں گزر رہے ہیں اور کتنے گھنٹے لوگوں کے اوپر حملہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ذرا سوچ لیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، ہم کامیاب کیوں نہیں ہو رہے ہیں، دشمن کیوں مسلط ہے، کیوں ہماری مسجد جا رہی ہے، کیوں ہمارے مدارس نکل رہے ہیں ہمارے ہاتھوں سے، وجہ کیا ہے؟ ہم ظاہری اسباب، دیکھیے ظاہری اسباب کو آپ اپنائیے، اختیار آپ کو مکمل اختیار ہے، آپ اپنائیے، آپ آگے بڑھیں، جو کر سکتے ہیں قانون کے مطابق آپ لڑائی لڑیے، لیکن اگر میرے اور آپ کے اندر ایمان ہی نہ ہو تو پھر یہ تمام کے تمام جو ہے یہ تیر جو ہے پانی میں گریں گے، صرف پانی میں گریں گے، کیونکہ ایمان جو ہے ایک انسان کا سب سے بڑا شعار ہے، آپ جتنی چاہے کوششیں کیوں نہ کر لیں۔ وہ زمانہ تھا کہ اللہ والے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا دے تو آسمان سے فرشتے آیا کرتے تھے، لیکن آج میرے اور آپ کے اندر کیا ایمان باقی رہ گیا؟ ذرا سوچیں، آپ سوچنے کی بات۔ ایک صاحب رسول حنظلہ جو ہے ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کے بارگاہ کی طرف نکل رہے، ابو بکر صدیق سے ملاقات ہو گئی، کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میں تو منافق ہو چکا ہوں، میرے اندر سے تو ایمان ختم ہو گیا ہے۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ جب اللہ کے نبی کے مجلس میں بیٹھتا ہوں، اللہ کے نبی کے زبان سے قرآن کی آیتیں سنتا ہوں، ایمان تازہ ہوتا ہے، دل کہتا ہے نبی کا حکم یہاں سے آئے، یہاں سے جان نکلے، ایسا ایمان ہوتا ہے، لیکن مجلس سے نکل جاتا ہوں، گھر کی طرف منتقل ہوتا ہوں، بیوی بچوں میں ہوتا ہوں، وہ ایمان کی کیفیت باقی نہیں ہوتی ہے، شاید میں منافق ہو چکا ہوں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں ایسی میری کیفیت ہے، چلو ہم اللہ کے نبی سے ملاقات کرके پوچھ لیتے ہیں، لیکن نہ ہمارے اندر نہ ایمان علم حاصل کرنے کا جذبہ ہے، نہ ہم اپنے فیصلے قرآن مطابق یہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب سوچیں میرے بھائیو، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ کے نبی کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی نافرمانی آپ کر لیں، چاہے چھوٹی نافرمانی ہو یا بڑی نافرمانی ہو، آپ جنگ احد کے میدان میں صحابہ اکرام کے وہ اعمال کو آپ دیکھ لیں، اسی میدان میں کامیاب ہو گئے تھے، نافرمانی بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بھاگنے والے کافروں کو صحابہ اکرام کے اوپر مسلط کر کے پیغام دیا ہے کہ تم جب بھی قرآن کو چھوڑو گے، اور دوسرا
میں رسول کی نافرمانی کرو گے تو میں تم کو ہلاک و برباد کر دوں گا، پکی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسری بات یہ بھی سنتے ہوئے جائیں، حالات ایسے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت۔ اب تو ایمان ختم ہو چکا، قرآن پڑھتے نہیں ایمان کو بڑھانے کے لیے، اب اوپر سے میرے اور آپ کے دل کے اندر جو ہے بس دنیا کی محبت آ چکی ہے۔ پیسہ کہاں سے بھی آئے، میں کہاں پر بھی جاؤں، میں کچھ بھی کام کروں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، مجھے کون روکنے والا؟ ٹھیک ہے آپ دنیا کے اندر اختیار والے ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں، آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کی نافرمانیاں اور آپ کے اندر آنے والے خیالات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جاننے والا ہے۔ آپ ذرا غور و فکر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد آپ کو اسی اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ اگر ہم اپنے دنیاوی محبت کے اندر پڑ جائیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے اوپر کافروں کو مسلط کر دے گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ حدیث پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طویل حدیث پاک، صوبان صاحب رسول جو ہے راوی حدیث بیان کرتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم تمام کے تمام بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے مخاطب ہو کر کہا، یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الآکلۃ الی قصعتها، فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمارے سامنے کہا کہ اے میرے صحابہ اکرام کی جماعت، اس وقت کیا ہوگا کہ تمہارے اوپر دنیا کے چاروں طرف سے کافر امتیں تم کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے آئیں گی، تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی، تم کو قتل کرنے کے لیے آئے گی، جیسے کھانے والے دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دوں میں آپ کو کہ میں اور آپ یہاں پر سووں کے شکل میں موجود گئے، مجھے اور آپ کو کھانے سے محروم کر دیا جائے، 2 دن بھوکا رکھا جائے، اور اتنی بڑی تعداد میں اگر کھانے کی ایک ڈش پیش کیا جائے تو ہر انسان سوچتا ہے کہ سب سے پہلے میں کھاؤں گا، اپنی بھوک کو میں بجھاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ آنے والے زمانے میں اے میرے صحابہ اکرام کی جماعت، یہ مسلمان قوم جو ہے کھانے کا سامان بن جائے گی، ساری قومیں اس کے اوپر ٹوٹ پڑے گی، ہلاک و برباد کرنے کے لیے فائدہ اٹھائے گی۔ یعنی ایک انسان جو بھوکا ہے دسترخوان پر ٹوٹ پڑا کیا کرتا ہے؟ فائدہ اٹھاتا ہے، اپنی چیزوں کو اٹھا لیتا ہے، کھاتا ہے، وہاں سے ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ قیامت کے قریب یہ مسلمان قوم جو ہے صرف اور صرف منافع اور کھانے کا سامان بن چکی ہوگی۔ کسی کو سکتہ میں آنا ہوگا تو نبی کے خلاف کچھ بول لیں، کسی کو کرسی سنبھالنا ہوگا تو مسلمانوں کی بہن بیٹیوں کے خلاف کچھ بول لیں، کسی کو پاپولر ہونا ہے تو اسلام کے کسی شریعت کے معاملے کو لے کر اچھال دے، کسی کو سکتہ مضبوط کرنا ہے مسلمانوں کی عورتوں کے خلاف کچھ بول دے۔ یہ مسلمان کھانے کا سامان بن چکی ہے۔ اگر کسی کو اپنی حکومت مضبوط کرنا ہے، چند جگہ پر دنگے کروائیں، مسلمانوں کو مروائیں، آپ دیکھیں کہ آپ اس وقت کے سب سے بڑے ہیرو بن جائیں گے۔ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ۔ صحابہ اکرام حدیثوں کو سنتے ہیں، آج دیکھ لیں ساری دنیا کے اندر اور فلسطین کے حالات کیسے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سوچ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں پر جوان بیٹیاں اپنے ہاتھوں میں مرے ہوئے بچوں کو لے کر گڑ گڑاتے ہوئے آسمان کی طرف روتے ہوئے کہتی ہے، اے اللہ فرشتے کب آئیں گے، مدد کب آئے گی؟ یہ ہماری بہن بیٹیاں ہیں، یہ مدد کیوں نہیں آتی ہے؟ آپ دیکھ لیں معصوم بچے، 7 سال کے، 4 سال کے، 5 سال کے بچے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اے اللہ یہ کیسی قیامت آ چکی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اے میرے صحابہ اکرام کی جماعت، دور آئے گا، وہ دور آئے گا، مسلمان دیکھے گا ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے یہ کافر امتیں ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، جیسے کھانے والے دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔
صحابہ اکرام کو بڑی تشویش ہوئی، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، ہو سکتا ہے کہ شاید ہماری تعداد کم ہوگی، جیسے آج ہماری تعداد کم ہے نا، بدر کے میدان میں کم ہے، احد کے میدان میں کم ہے، خندق کے میدان میں کم ہے، اور حنین کے میدان میں کم ہے، ہر جگہ شاید ہو سکتا ہے کہ آنے والے زمانے میں بھی ہماری تعداد بہت ہی کم رہ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے سوال میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہاری تعداد جو ہے اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ سمندر کے اوپر بہنے والے کچرے کے موافق ہو جائے گی، اور کوڑا اور کرکٹ جھاگ کے موافق ہو جائے گی۔ اب دیکھ لیں، پانی ایک قسم کا ہے، کچرا ہزاروں قسم کا ہے، پانی بہنے کے بعد جو ہے ہزاروں قسم کا کچرا ہوتا ہے، پانی ایک قسم کا ہے اور ہزاروں قسم کے کچرے کو پانی بہا کر لے جاتا ہے۔ یعنی مسلمان ہر خطے میں پھیل جائیں گے، ایمان باقی نہ رہے گا، اور پوری قومیں ایک جٹ ہو جائے گی، اور جہاں جہاں پر بھی مسلمان رہیں گے ان کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے آگے بڑھے گی۔ نبی نے مثال دیتے ہوئے کہا ہے جیسا پانی پورے کچرے کو بہا کر لے جاتا ہے، ویسے ہی کافر امتیں جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں کو پائیں گی وہاں وہاں پر کاٹتی چلی جائے گی، ان کو ہلاک و برباد کرتی چلی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کے ایک اور پیارے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے کافروں کے دلوں سے مسلمانوں کے رعب و دبدبے کو ختم کر دے گا، دبدبہ ختم ہو جائے گا مسلمانوں کا دبدبہ عالم اسلام کے اندر، مسلمانوں کا دبدبہ عالم اسلام کے اندر، صحابہ اکرام کی جماعت میں بڑے بڑے صحابہ اکرام کے آپ واقعات دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ عمر بن خطاب کا نام سننے کے بعد جو ہے بڑے بڑے شہنشاہ اپنے تخت سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ابھی وہ عمر زندہ ہے، قرآن کو ماننے والا عمر زندہ ہے، ابھی وہ قوم زندہ ہے جو نبی کو ماننے والی ہے، وہ کبھی بھی غالب آ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جو دبدبہ مسلمانوں کا قرآن کو ماننے، سنت کے مطابق عمل کرنے کی وجہ سے میری قوم میں ہوا کرتا تھا، آنے والے زمانے میں قرآن کو ترک کرنے اور حدیث کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک و برباد کر دے گا، وہ دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کے آخری الفاظ اللہ کے نبی نے کہا اللہ تبارک و تعالی اس امت کے اندر کیا کرے گا؟ وہن کو پیدا کر دے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، جب مسلمانوں کے اندر دنیا کی محبت اور موت سے نفرت پیدا کر دی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم کے اوپر کافروں کو مسلط کر دے گا۔ آپ خود دیکھ لیں میری اور آپ کی حالت کیا ہے، ہم کتنا اپنی دین سے محبت کرنے والے ہیں، کتنا ہم شریعت سے محبت کرنے والے ہیں، کتنے ہمارے اعمال اپنے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے والے ہیں، کتنے ہمارے ایسے اعمال ہیں کہ ہم اپنے اعمال کے اندر قرآن کو شامل کیے ہوئے ہیں۔ قرآن پڑھیے، آپ قرآن پڑھیے، عمر بن خطاب کا اسوہ اپنائیے۔ عمر بن خطاب قرآن کے بارے میں کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک نافع صاحب رسول گئے، ان کو مکہ کا والی بنایا۔ کسے والی بنایا؟ مکہ کا والی بنایا، مکہ کا امیر بنایا۔ ایک مرتبہ مدینہ میں ان سے ملاقات ہوئی، کہا کہ آپ تو یہاں پر ہیں، آپ کی قوم کا امیر کون ہے؟ آپ کی قوم کا گورنر کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے غلام کو آزاد کیا ہے اور میں نے مکہ کا امیر جو ہے ایک غلام کو بنایا ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ایک آزاد کردہ غلام کو بنایا تم نے؟ ان کے بڑے پیارے الفاظ تھے، وہ کہتے ہیں وہ غلام تو میرا ہے لیکن اللہ کا بندہ قرآن کو تھاما ہوا ہے، قرآن کا قاری ہے، قرآن کے مطابق عمل کرتا ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، آپ نے صحیح آدمی کو مکہ کا امیر بنا کر آیا ہے، کیونکہ جو قوم، جو لیڈر، جو بڑا آدمی قرآن کے مطابق پڑھتا ہے، قرآن کو مضبوطی سے تھامتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوری دنیا میں غالب کرتا ہے۔ اب یاد رکھ لیں، ہم ظاہری اسباب کتنے بھی اپنا لیں، آپ یاد رکھیں آپ جس کو اپنا سمجھتے ہیں وہ کل جا کر کسی اور کے گود میں بیٹھ رہا ہے۔ یہ ممبر جو ہے
وہ واضح کر کے بولنے. اور یہ بڑا پاک ممبر ہے, میں بس اشارہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ آپ جس کو اپنا سمجھتے ہیں وہ کل کسی اور کے گود میں جا کر بیٹھ جاتا ہے. مسلمانوں کا ٹھکانہ نہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں, پھر بھی وہ کافر ہیں. یاد رکھیں, آپ اگر حالات کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, اللہ نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. یہ حالات تبدیل مسلمانوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ نئے بل نہیں ہیں, یہ کوئی نئے قوانین نہیں ہیں. آپ پڑھ لے, پورے مکی دور پڑھ لے, صحابہ کرام کو نکالا گیا. کون سی بل تھی یہ؟ جائیداد کو بے دخل کر دیا گیا, علاقے سے نکالا گیا. صحابہ کرام ایمان نہیں چھوڑا, نکل گئے, مدینہ گئے, وہاں پر عمل کیا, ایمان کو مضبوط کیا. 8-10 سال گزرے تھے ابھی, اللہ تعالیٰ نے لا کر سیدھا مدینے کے اوپر سے کہاں پر, مکہ کے اوپر مسلط کیا, پھر مکہ کو فتح کر دیا. جہاں سے نکالے گئے تھے, جہاں سے بے دخل کیے گئے تھے, صحابہ کرام وہاں سے نکل گئے, لیکن ایمان کو مضبوط کیا, نبی کا ساتھ نہ چھوڑا, قرآن کے مطابق عمل کرتے رہے. اور 8-10 سال کی مدت میں اللہ نے کیا کیا, ان کو صرف مکہ کا پھر لا کر ان کے ہاتھ میں تھا. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا, اللہ کہتا ہے نے فتح عطا فرمائی. تو لہٰذا آپ یاد رکھیں, چاہے کوئی بھی آپ کے سامنے ہو, اگر میرے اور آپ کے اعمال اچھے ہو, ہم قرآن پڑھنے والے بنیں, اور ظاہری اسباب جو ہے قوانین کے اعتبار سے جو لڑنا ہے وہ لڑیں گے انشاءاللہ, وہ لڑتے رہیں گے, لڑنے والے آگے بڑھیں گے, ساتھ دیں گے. آپ کے لڑنے میں اس وقت طاقت و قوت پیدا ہوگی جبکہ ہم اندرونی طور پر, روحانی طور پر ہم اللہ اس کے رسول کے پاک بندے تو بن جائیں. ہم نمازوں کو جو ہے نہیں آئیں گے, ہم مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے, دنیا کے اندر دنیا کی محبت دل سے نہیں نکالیں گے, ایک دوسرے کا آپس سے احترام نہیں کریں گے, آپس میں محبت سے ملاقات نہیں کریں گے, ایک جھوٹ نہیں ہوں گے, فرقے میں تبدیل ہو جائیں گے, آپسی اختلافات میں پڑے ہوئے ہوں گے. یاد رکھیں, ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آج جو حالات چل رہے ہیں, سب سے پہلے ہمیں عقیدے کی بنیاد پر ایک ہونے کی ضرورت ہے. مسائل میں اختلاف ہے, صحابہ کرام کے دور سے اختلاف رہا ہے, ائمہ میں اختلاف رہا ہے, علماء میں اختلاف رہا ہے, آج بھی اختلاف ہے, اور دلیل کی بنیاد پر قیامت تک اختلاف ہوگا فروعی مسائل پہ. عقیدے کے اوپر جمع ہو جاؤ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور یاد رکھیں, جہاں جہاں پر بھی یہ خبریں پہنچتی ہیں, ہم دعائیں کریں. اللہ نے استغفار کریں, وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے اللہ کے نبی, آپ اپنے گناہوں کی, آپ اپنے لغزشوں کی, اور اپنے تمام مسلمان بہن بیٹیوں کی طرف سے اللہ کے سامنے آپ معافی مانگیں. ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم سب سے پہلے ایمان کو اپنائیں, قرآن کو اپنائیں, سنت کو اپنائیں, اور اس کے بعد اگر آپ آگے بڑھیں گے اللہ کی توفیق سے, نیک اعمال کرنے کی برکت سے, قرآن پڑھنے کی برکت سے, سنت کے اوپر عمل کرنے کی برکت سے, جب آپ اپنا قدم آگے بڑھائیں گے, یاد رکھیں انشاءاللہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. ظاہری اسباب, ظاہری ثبوت ہے نا, یہ ہمارے پاس ثبوت ہے, وہ ہمارے پاس ثبوت ہے, وہاں پر ایسا ہے, ہم کامیاب ہوں گے. ہم اس سے پہلے کئی مرتبہ مسجدوں کے معاملے میں دیکھ چکے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان کمزور ہے. پہلے اللہ کو تو منائیں, اس کے بعد دیکھ لیں کہ آپ سے زبان سے نکلنا دور کی بات ہے, آپ کے ارادوں میں اتنی مضبوطی آئیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ارادوں کو دیکھ کر دشمنوں کو زیر کرے گا انشاءاللہ. ہم اپنے اندر سے مضبوط ہوں گے, اور ساتھ میں آپس اختلافات کو ختم کر دیں, دعائیں کرتے رہیں. اور جہاں جہاں پر بھی ہمارے مسلمان بہن بیٹیاں مجبور ہیں, مقہور ہیں, مظلوم ہیں, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کا ساتھ دے, اللہ ان کا حامی ہو, اللہ ان کی مدد فرمائے. جو عالم اسلام پر دشمن ٹوٹ پڑا ہے, ہم ان کے حق میں اے اللہ دعا یہ کرتے ہیں ہدایت پا جائے. ہدایت کے لائق نہ ہو تو اے اللہ ان کو دنیا سے ہلاک و برباد کر دے, ایسی بری موت دے, ایسے ہلاک و برباد کر دے. ان کی نسلیں دشمنی کرنے سے پہلے, ظلم کرنے سے پہلے, یہ آنے والے دشمن ان کے انجام کو دیکھ کر یہ خوف سے مر جائے. اللہ تعالی ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.